الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر دورہ قرآن کریم کے سلسلے میں ہم آج اگلی سورہ یعنی سورہ نمبر 10 سورہ یونس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ یونس کو بائبل میں اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں جونا کہا گیا ہے۔ سورہ کا نام حضرت یونس کے نام پر ہے اور ان کا تذکرہ آیت نمبر 98 میں آیا ہے۔ البتہ پوری صورت حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق نہیں ہے، بلکہ وہی بات ہے کہ غالباً صحابہ اس صورت کو ان کے نام کے حوالے سے جانا کرتے ہوں گے، ایک دوسرے کو اس نام کے حوالے سے یہ صورت بتایا کرتے ہوں گے۔ زمان نزول کے حساب سے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے مضامین بھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ غالباً مکہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام تھا نبوت کے بعد، تو اس 13 سال کے آخری سالوں میں، یعنی کہ اگر ہم عیسوی سال دیکھیں تو 618 سے 620 عیسوی میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مشرکین مکہ کے خلاف ایک مفصل دلائل سے بھرپور بحث ہے اس سورہ میں، اور ان کے اعتراضات کے جوابات اور قرآن پاک کے منجانب اللہ ہونے کا ٹھوس ثبوت فراہم کیے ہیں اس صورت میں نا۔ اچھا، اس سورہ کی آیت نمبر 57 اور 58 بہت اہم ہے۔ آیت نمبر 57 اور 58 میں سب سے واضح اور بالکل واضح طور پر صاف بیان ہوا ہے، اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بیش بہا نعمت اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز یعنی قرآن اس نے عطا کی، اور اس پر انہیں تو خوشیاں منانی چاہیے، کیونکہ یہ ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ پھر اس صورت میں اور مضامین جو ہیں وہ اس میں منکرین کو دعوت اسلام بھی ہے، اور ساتھ ساتھ تنبیہ ہے اور خبردار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ہی مفصل اور لگاتار ایک بحث ہے ڈیبیٹ اسٹائل میں، اور اس میں ان کے اعتراضات کا مدلل جواب دیا گیا ہے۔ وہ اعتراضات جو وہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن پاک کے نزول کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ تو یہ سورہ کا تعارف ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں پہلا حصہ جو ہے مضمون کے اعتبار سے ہمیں آیت نمبر 1 سے 10 جو ہیں وہ ہمیں مضمون کے اعتبار سے ساتھ ساتھ دکھتی ہیں آیات۔ شروع کی 2 آیات میں تو ہمیں بلیغ انداز میں منکرین اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے آیت ملتی ہے، جیسا کہ پہلی 2 آیت میں آیا، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، کیا
کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوتا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیجی تاکہ وہ سب لوگوں کو ڈرائے اور جو ایمان لائیں انہیں یہ خبری سنائے کہ انہیں اپنے رب کے پاس پہنچ کر واقعی اونچا مقام و مرتبہ ملے گا، لیکن پھر بھی کافر کہتے ہیں کہ یہ شخص سری جادوگر ہے۔ یعنی کہ ایک تو ان کو کیا ان کو اس بات سے تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر آ گیا ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شخص سری جادوگر ہے۔ چنانچہ شروع کی 2 آیات میں ہی سورہ میں آنے والے مضامین کا تعارف ہمیں مل جاتا ہے۔ پھر آگے کی آیات میں کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صنائی بیان ہوئی ہے، اور یہ کہ ان نشانیوں میں پرہیزگار اور خدا شناس لوگوں کے لیے کھلی آیات ہیں۔ یعنی کہ وہ جو کائنات کی تخلیق میں اگر غور کریں تو جو ایک خدا شناس دل ہوتا ہے، پرہیزگار دل ہوتا ہے، اسے فوراً اپنے خالق کا احساس ہوتا ہے، جبکہ وہ لوگ جو اچھا آیات میں یہ ہے کہ جبکہ وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے انکاری ہیں، اس دنیا کی زندگی میں ہی مگن ہیں اور ہماری آیات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔ تو اس میں ان آیات میں کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں، اور پھر یہ کہ جو ہماری ملاقات کے انکاری ہیں وہ اس دنیا کی زندگی میں ہی مگن ہے اور ہماری آیات سے غافل ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر دوسرا حصہ جو ہے اس میں ہم جب دوسرے آگے کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک ہی تسلسل ملتا ہے، مسلسل آیات جو ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیات 11 سے لے کر 109 تک، یعنی سورہ کے آخر تک مسلسل خطاب یا تو براہ راست ہے یا بالواسطہ ہے، اور وہ خطاب جو ہے وہ قریش کے مشرکین سے ہے۔ مکی سورہ ہے نا یہ، تو قریش کے مشرکین سے مسلسل خطاب ہے جس میں باقاعدہ دلائل کے ذریعے عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید کو واضح کیا گیا، اور ساتھ ہی اس جو ڈیبیٹ کے سٹائل میں ہمیں یہ پورا مسلسل بحث ملتی ہے، وہ اس میں ساتھ ساتھ ان کے اعتراضات کا بھی جواب دیا ہے، جو وہ قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کرتے تھے، اور آخرت کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا کہ جب ہم سب مٹی میں مل جائیں گے تو ہم کیسے دوبارہ اٹھ جائیں گے۔ تو یہ کیونکہ اس میں آیت نمبر 11 سے لے کر 109 تک ایک ہی مضمون، ایک ہی دلائل پر مبنی بحث ملتی ہے، تو اس حصے میں ہم مضمون کے اعتبار سے 2 ہی حصے ہیں اور وہ ہم نے دیکھ لیے۔ مرکزی مضمون یہی ہے کہ توحید کے دلائل دینا، ان کو اسلام کی دعوت دینا اور ان کے اعتراضات کا جواب دینا۔ اور پہلے حصے میں تعارفی آیات ہیں، اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں کائنات کی تخلیق میں ان کا بیان ہے، اور دوسرے حصے میں مدلل پوری بحث ہے، اور ان کو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کے متعلق ان کے جتنے اعتراضات تھے ان سب کا جواب دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ صورت ختم ہوتی ہے، ہم اس کی ریکارڈنگ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی نشست میں ہم دوسری اس سے اگلی سورہ ہود بھی کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔